الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفريضة فله دعاء مستجاب ومن ختم القرآن فله دعاء مستجاب. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله من أخيس الناس وأحسب الناس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم ذكرا للموت واستعدادا للموت أولئك أخيس الناس وأحسب الناس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمہیداً یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر انعام ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ تعالیٰ کی ہم سے محبت کی علامت اور نشانی ہے کہ اس نے ہمیں ایسی مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. کتنے ہی اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہیں. ساری مخلوق اللہ سے مانگتی ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ ان سے جو ہے وہ محبت کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو ہونے والا واقعہ تھا اس کی خبر دی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ اس فتنے کے دور میں ایسے لوگوں کو لائیں گے یحبهم، اللہ ان سے محبت کرتے ہوں گے، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے جو ہے وہ محبت کرتے ہوں گے. تو کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کی محبت کی علامت اور نشانی کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کیسے پتہ چلے کہ اللہ کن سے محبت کر رہے ہیں اور کن سے محبت نہیں کر رہے ہیں؟ بالکل آسان طریقہ ہے اس کے پہچاننے کا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو اللہ اپنی عبادت کی، اپنی بندگی کی، اپنی اطاعت کی، اپنی فرما برداری کی، نیکیوں کی، نیک اعمال کی، اگر اللہ کسی کو توفیق عطا فرما رہے ہیں تو یہ دلیل ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ اگر کسی کو دین والی دولت دے رہے ہیں، نعمت دے رہے ہیں، یہ دلیل ہے کہ اللہ اس طبقے سے محبت کرتے ہیں. دنیا کا مل جانا یہ اللہ کی محبت کی نشانی نہیں ہے،
ملک و مال کا جمع ہو جانا یہ اللہ کی محبت کی نشانی نہیں ہے، بہت سارے سونے چاندی کا جمع ہو جانا یہ اللہ کی محبت کی نشانیاں نہیں ہیں۔ یہ چیزیں اللہ مسلمانوں کو بھی دے دیتے ہیں، یہ چیزیں اللہ کافروں کو بھی دے دیتے ہیں۔ بعض اوقات مسلمانوں کو کم دیتے ہیں، کافروں کو زیادہ دے دیتے ہیں۔ ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر ایمان والوں کا ڈر نہیں ہوتا میں ان نافرمانوں کو اتنی دنیا دیتا، اتنی دنیا کی چیزیں دیتا، ان کے دیوار ان کے دروازے سونے چاندی کے ہوتے، ان کی کھڑکیاں سونے چاندی کی ہوتی، لیکن ان چیزوں کا مل جانا یہ اللہ کی محبت کی نشانی نہیں ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑا مکان کس نے بنایا ہے؟ اس دنیا میں سب سے بڑا مکان کس نے بنایا ہے؟ تو وہ ایران کا بادشاہ ہے خسر پرویز، ایران کا بادشاہ ہے، آتش پرست تھا، آگ کی عبادت کیا کرتا تھا، ایران کا بادشاہ تھا۔ اس نے دنیا میں سب سے بڑا مکان بنایا، 40 مربع میل پر اس کا مکان تھا، 40 مربع میل پر جو ہے وہ اس کا مکان تھا، اور 40,000 ستونوں پر اس کا مکان جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا، اور 1000 سونے کے فانوس اس نے گھر کے اندر جو ہے وہ لٹکائے ہوئے تھے، اور جو ہے وہ 960 ہاتھی اس نے اپنے مکان کے اندر چھوڑے ہوئے تھے، اور 300 جو ہے نوجوان خوبصورت لڑکیاں اپنے مکان کے اندر جو ہے وہ چھوڑی ہوئی تھی، اور اس نے ٹائلوں کی جگہ سونے کی اینٹیں لگائی تھی، چاندی کی اینٹیں لگائی تھی، یاقوت کی اینٹیں لگائی تھی، زمرد کی اینٹیں لگائی تھی، نیلم کی اینٹیں لگائی تھی، موتیوں کی اینٹیں لگائی تھی۔ ہم تو یہ پتھر لگا رہے ہیں، اس خسر پرویز نے سونے چاندی کی اینٹیں جو ہے اس محل کے اندر جو ہے وہ لگائی تھی، اتنا بڑا مکان بنایا تھا، لیکن کیا ہوا؟ یہ مکان کا مل جانا یہ اللہ کی محبت کی نشانی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول نے اس خسر پرویز کو خط لکھا کہ دیکھو یہ اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا رسول مان لو، میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اسے خط لکھا، اس نے خط کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی کسرا، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کے بادشاہ کو یہ خط لکھا ہے۔ خسر پرویز نے کہا یہ کون آدمی ہے جس نے اپنا نام پہلے لکھا ہے اور میرا نام بعد میں لکھا ہے؟ اس خط کو پکڑا اور پھاڑ کر جو ہے وہ پھینک دیا، اور یمن کے گورنر زازان کو حکم دیا کہ فوراً اس آدمی کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کرو، اس نے اتنی میری توہین کی ہے کہ اپنا نام پہلے لکھا ہے، میرا نام جو ہے وہ بعد کر کے لکھا ہے۔ یمن کے گورنر زازان نے 2 آدمی مدینہ منورہ بھیجے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کی جو ہے داڑیاں کٹی ہوئی تھی، بڑی بڑی مونچھیں تھی۔ اللہ کے رسول نے ان کو دیکھ کر اپنے چہرے کو دوسری طرف کر لیا، فرمایا ارے بدبخت یہ تم نے کیا شکلیں بنائی ہوئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے جو ہے ہمارے معبود یعنی خسر پرویز کا ہمیں یہی حکم ہے کہ داڑیاں کاٹو اور مونچھیں رکھو۔ اللہ کے رسول نے کہا میرے رب نے تو مجھے یہ بات کہی ہے کہ مونچھیں صاف کرو اور داڑیوں کو رکھو، آپ نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کیا کیوں مجھے گرفتار کرو گے؟ کہ آپ نے ہمارے بادشاہ کی توہین کی ہے، اس کا نام بعد میں لکھا، اپنا نام پہلے لکھا ہے، ہم گرفتار کر آپ کو خسر پرویز کی عدالت میں جو ہے وہ حاضر کریں گے اور پیش کریں گے۔ اللہ کی شان، یہاں اس نے خط پھاڑا، وہاں اللہ کے رسول نے کہا اس کی حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، جس طرح اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے ہیں اس کی حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ کیا ہوا؟ پرویز کا اپنا بیٹا اپنی سوتیلی ماں پر جو ہے وہ عاشق ہو گیا، بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ یہ میری اس بیوی پر یہ بیٹا جو ہے وہ عاشق ہے، اور خسر پرویز سمجھ گیا بیٹا مجھے مارنا چاہتا ہے، بیٹے نے زہر دی، باپ مر گیا، لیکن باپ پہلے سمجھ گیا تھا۔ اس نے اپنے سرکاری خزانے میں ایک زہر کی بوتل بھر کر اس سرکاری خزانے میں رکھ دی، اور جس کے اوپر لکھ دیا کہ اس میں مردانگی کی طاقت جو ہے وہ اس کی دوا جو ہے وہ شیشے کے اندر ہے۔ تو جب بیٹا خسر پرویز چلا گیا
چلا گیا دنیا سے، اور جب بیٹا بادشاہ پر آیا، باپ کے سرکاری خزانے کو دیکھا تو وہ شیشی دیکھی، اس پر چٹ لگی ہوئی تھی۔ اس نے کہا واہ واہ، عورت بھی مل گئی، طاقت کی دوا بھی مل گئی۔ اس نے وہ شیشی اٹھائی اور پی لی، اس میں تو زہر بھری ہوئی تھی۔ باپ بھی مر گیا، بیٹا بھی مر گیا۔ خسر پرویز کی ایک چھوٹی بیٹی کو ایران کا بادشاہ بنا دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس قوم کی سربراہ عورت بن جائے وہ قوم کبھی جو ہے فلاح نہیں پا سکتی ہے۔ اللہ نے کسرا کو پھر اس ایران کے بادشاہ پر مسلط کیا، اس نے آ کر اس کے اس سارے محل کو آگ لگا دی، اسے راکھ کر دیا۔ تو یہ کر رہا تھا دنیا کی چیزوں کا مل جانا یہ اللہ کی محبت کی علامت نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ ایمان دے دے، اعمال صالحہ دے دے، اپنی غلامی دے دے، اپنی بندگی دے دے، اپنی اطاعت دے دے، یہ دلیل ہو کہ اللہ ہی سے جو ہے وہ محبت کرتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے اس مجلس کے اندر نہیں آئے ہیں، اللہ ہمیں لے کر آئے ہیں۔ اللہ نے توفیق دی ہے تو ہم ایسی بابرکت مجلس کے اندر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس مجلس والوں کے لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الفریضہ فلہ دعاء مستجابہ، جو فرض نماز کے بعد دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ اور دوسرا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا ومن ختم القرآن فدعاءہ مستجابہ، جو ایسی مجلس میں دعا کرے گا جس مجلس میں تکمیل قرآن پاک ہوا ہو، اللہ اس مجلس والوں کے لیے جو ہے وہ دعا قبول فرمائیں گے۔ اللہ نے ایسی مجلس میں جو ہے وہ ہمیں آنے کی توفیق دی ہے۔ یہ ہم اس مجلس میں ہم کس لیے آئے ہیں؟ اللہ کے رسول کے اس حکم کی وجہ سے آئے ہیں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو یہاں پر قبول کریں گے۔ اور ہم کس لیے آئے ہیں؟ ہم نے صحابہ کی اتباع کرتے ہوئے ہم اس مجلس کے اندر آ کر بیٹھے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن پاک ختم کرتے تو سارے گھر والوں کو جمع کرتے اور جمع کر پھر اجتماعی دعا کراتے اور فرماتے ختم قرآن کی مجلس کی دعائیں اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہیں۔ ہم نے ابن مسعود کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا جب ختم قرآن ہوتا سارے گھر والوں کو، بچوں کو، بڑوں کو جمع کر انس بن مالک رضی اللہ عنہ دعا کرتے اور فرماتے کہ تکمیل قرآن کی مجلس میں اللہ دعا کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ کا یہ بڑا انعام ہے، اللہ نے ہمیں یہاں آنے کی توفیق دی ہے۔ کتنے ہیں بازار کے اندر پھر رہے ہوں گے، کھسک پورا کے اندر پھر رہے ہوں گے، اللہ نے آدمی اس بات کو دیکھا ہے کہ اپنے گھر میں ختم قرآن کی مجلس میں اور 27ویں رات میں رمضان کے مہینے میں اللہ نے آپ کو اس مجلس میں آنے کی توفیق دی ہے۔ یہ اشارہ ہے، یہ دلیل ہے اللہ ہی بیٹھنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اگر محبت نہ کرتے اللہ کی قسم اللہ اس دروازے کے قریب بھی جو ہے وہ اس انسان کو نہیں آنے دیتے۔ اللہ ہم سے محبت کر رہے ہیں تو اللہ نے ہمیں یہاں آنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ نعمت دے بندہ اس کا شکر ادا کرے، اللہ اس نعمت کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اس نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تیری مہربانی ہے تو نے توفیق دے دی، ورنہ ہمارے میں خود بخود طاقت نہیں تھی کہ اپنی مرضی سے ہم اس مجلس کے اندر جو ہے وہ شریک ہو سکتے۔ اور اس کا شکر یہ ہے کہ جب اللہ ہمیں لے کر آئے ہیں، اب اس کا شکر یہ ہے کہ مجلس کے ختم تک ہم پوری توجہ کے ساتھ بات کو سنیں، پوری جو ہے بات کرنے والے کی طرف متوجہ رہیں۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اس غرض کے اس باتوں کو سنیں گے کہ اس پر پھر عمل کریں گے، عمل کے ارادے سے بیٹھیں گے، مجلس کے آخر تک بیٹھیں گے، مجلس میں پورے اللہ کی طرف متوجہ رہیں گے۔ یہ اس نعمت کا شکر ہوگا جو اللہ نے ہم پر جو ہے وہ کی ہے۔ تو میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ بھی ساری نیت کریں کہ انشاءاللہ جو سنیں گے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اس پر اللہ سے مانگیں گے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے، اور مجلس کے آخر تک جم کر بیٹھیں گے اور پوری دعا کے اندر شریک ہوں گے۔ تو ساری بہن نیت کرتے ہیں نا۔ یہ تو تھی ابتدائی بات۔ اب جو بات عرض کرنی ہے وہ شروع کرتا ہوں۔
جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا، هو سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ رکھا ہے، اس لیے ہم سب اپنے آپ کو جو ہے وہ مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمان کون ہے؟ مسلمان ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے جو اس اسلام کا ماننے والا ہو جو اسلام اللہ نے اس امت کو بطور مذہب کے دیا ہے۔ مسلمان کون ہے؟ جو اس اسلام کا ماننے والا ہو، جس اسلام کو اللہ تعالی نے ہمیں بطور مذہب کے دیا ہے، جس اسلام کو اللہ تعالی نے بطور ضابطہ اور قانون کے دیا ہے کہ میں نے تمہیں یہ زندگی کی امانت دی ہے، اب اسے گزارنے کے لیے میں اپنے علم سے تمہیں قانون اور ضابطہ دے رہا ہوں۔ اس قانون اور ضابطے کا نام جو ہے وہ اسلام ہے، اور جو لوگ اس اسلام کو ماننے والے ہیں انہیں جو ہے وہ مسلمان کہا جاتا ہے۔ ہم سب اسلام کے ماننے والے ہیں، اس لیے اللہ نے ہمارا نام جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے جو راستہ دیا ہے اس کا نام جو ہے وہ اسلام ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اے مسلمانوں میں نے تمہیں پسند کر کر اس اسلام کو جو ہے وہ عطا کیا ہے، اس دین کو پسند کر کر میں نے تمہیں جو ہے اس اسلام کو دیا ہے۔ میرا اور آپ کا رب کہہ رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب اسلام کے علاوہ جتنے راستوں پر لوگ زندگیاں گزاریں گے ان کا انجام ہلاکت ہوگا، ان کا انجام جو ہے وہ بربادی ہوگا۔ صرف ایک راستہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ہے، جس کو مان کر جو ہے وہ ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا ہم مسلمانوں سے صرف ایک مطالبہ ہے کہ میرے اسلام کو مان کر تم مسلمان ہوئے ہو، اس لیے اب میرا جو ہے وہ تم سے صرف ایک مطالبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اس پورے کے پورے دین کو جو ہے وہ لے کر آؤ، پورے دین کو اپنی زندگی میں زندہ کرو اور پورے دین پر اپنی زندگیوں کو گزارو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جب موت تمہیں آ رہی ہو تو تم اسلام پر ڈٹے ہوئے ہو، اسلام پر جو ہے وہ جمے ہوئے ہو۔ اللہ کا ہم مسلمانوں سے یہ مطالبہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آؤ۔ تو کب تک لے کر آئیں؟ یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے، موت تک اس پورے دین کو جو ہے اپنی زندگی کے اندر لے کر آؤ۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ نے جتنے بھی وعدے قرآن پاک کے اندر کیے ہیں، اللہ نے سارے وعدے امت کے اس طبقے سے کیے ہیں جس طبقے کی زندگی میں پورا دین ہوگا۔ اللہ کا وعدہ اس طبقے سے ایک بھی نہیں ہے کہ اس جو ہے اس طبقے کے اندر ناقص دین ہوگا، نامکمل دین ہوگا۔ اللہ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اللہ کا اس انسان سے وعدہ ہے کہ جس کی زندگی میں کامل دین ہوگا، پورا دین ہوگا۔ اللہ کا ضابطہ سنو، اللہ کا ضابطہ کیا ہے کہ اگر مسلمان ہو اور اس کی زندگی میں ناقص دین ہو، مکمل دین نہ ہو، مسلمان ہو لیکن اس کی زندگی میں ناقص دین ہو، تو اللہ کا ضابطہ یہ ہے اللہ ایسے طبقے پر دنیا کے اندر پریشانیوں کو بھیجیں گے۔ ایسا طبقہ دنیا کے اندر پریشان ہوگا، ان کے حالات خراب ہوں گے، ان کے معاملات خراب ہوں گے، ان کی تجارتیں خراب ہوں گی، ان کی زراعت خراب ہوگی، ان کی سلطنت خراب ہوگی۔ جس طبقے میں ناقص دین ہوگا، اللہ کا اس طبقے سے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس طبقے پر پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، ہر طرح کے حالات آئیں گے۔ اللہ نے وعدہ کس طبقے سے کیا ہے؟ اللہ نے اس طبقے سے وعدہ کیا ہے
جس طبقے کے اندر اللہ کا دین پورا ہوگا، کامل ہوگا، مکمل ہوگا، اس طبقے سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم کامل دین کو زندگیوں میں لے کر آؤ گے تو میں رب جو ہے وہ تم سے وعدہ کرتا ہوں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ تم پورے دین پر آؤ، ہم تمہارے لیے آسمانوں سے برکتیں اتاریں گے، ہم تمہارے لیے زمین سے برکتوں کو نکالیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں پورے دین پر آؤ، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اوپر سے تمہارے لیے خزانے برسائے جائیں گے اور زمین سے تمہارے لیے خزانوں کو نکالا جائے گا۔ جب دین مکمل ہوگا برکتیں آئیں گی، خزانے کھلیں گے، آسمانوں سے خزانے برسیں گے اور زمین سے خزانے برسیں گے۔ اگر دین مکمل ہوگا اللہ نے وعدہ کیا ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم اس طبقے کی ایسی مدد کریں گے جیسے ہم نے اپنے رسولوں کی جو ہے وہ مدد کی ہے۔ اس طبقے کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی جس طبقے کی زندگی میں پورا جو ہے وہ دین ہوگا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ کہہ رہے ہیں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو مسلمان ہوں گے ان کی زندگی اعمال صالحہ والی ہوگی۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، دنیا کی بادشاہ تمہارے قدموں کے اندر ڈالوں گا، دنیا کی سلطنتوں کو تمہارے قدموں کے اندر ڈالوں گا۔ لیکن وعدہ کس پر ہے کہ دین جو ہے وہ مکمل ہو۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، تم پورے دین کو اپنی زندگی کے اندر لے آؤ، میں رب تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں امن والی زندگی جو ہے وہ عطا کر دوں گا۔ معاشرے میں امن ہوگا، چوریاں نہیں ہوگی، ڈکیتی نہیں ہوگی، اغوا نہیں ہوں گے، قتل نہیں ہوں گے، فساد نہیں ہوں گے، جھگڑے نہیں ہوں گے۔ میرا اور آپ کا رب وعدہ کر رہا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، ایمان کے بعد گناہ نہیں کیے، ایمان کو گناہوں سے نہیں ملایا، اولئک لهم الامن، اللہ کہہ رہے ہیں میں اس طبقے کو امن والی زندگی نصیب کروں گا۔ دیکھو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، جو طبقہ کامل دین پر ہوگا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، جن کی زندگیاں ایمان والی ہوں گی، یدافع، اللہ کہہ رہے ہیں میں خود اس طبقے کا حفیظ بن جاؤں گا، میں اس معاشرے کی خود حفاظت کروں گا، میں اس معاشرے کو خود برائیوں سے بچاؤں گا اور انہیں جو ہے محفوظ معاشرہ جو ہے وہ عطا کروں گا، بشرطے کہ دین زندگی کے اندر جو ہے وہ کامل ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ان اللہ مع المحسنین، ان اللہ مع المحسنین، تو کامل دین اپنی زندگی کے اندر لے آؤ۔ ان اللہ مع، اللہ کہہ رہے میں خود جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا۔ ان اللہ مع المتقین، جو گناہوں سے بچیں گے اللہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہو جائیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ یحب المحسنین، اللہ کہہ رہے ہیں پورا دین زندگی کے اندر لے آؤ، میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ ان اللہ یحب المتقین، تم گناہوں سے بچنا شروع کر دو، میرا اور آپ کا رب کہہ رہا ہے میں تم سے خود جو ہے وہ محبت کروں گا۔ تو کیا کہہ رہا تھا کہ دین اللہ کا مطالبہ ہے، پورے دین پر آؤ، اور پورے دین پر اللہ نے ہم سے یہ سارے وعدے کیے ہیں دنیا کے اعتبار سے، اور اسی طرح موت کے وقت اللہ کا ہم سے وعدہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ایمان والے ہیں، ایمان والی زندگی پر جمے رہے ہیں اور ان کی موت کا وقت آ گیا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آئیں گے روح نکالنے سے پہلے ان سے کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم بالحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ دیکھو میرا اور آپ کا رب کیا کہہ رہا ہے، جو امت کا طبقہ دین پر جمع رہے گا،
دین پر ڈٹا رہے گا، اسرائیل کو نکالنے سے پہلے اسے یہ اعلان سنائیں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تیرے لیے کوئی خوف نہیں ہے، تیرے لیے کوئی غم نہیں ہے، وابشروا بالجنہ، ارے مرنے والی تجھے خوشخبری ہو، تو جنتی بن کر جو ہے تم اس دنیا سے جو ہے وہ جا رہے ہو۔ اللہ کا اس طبقے سے وعدہ ہے کہ جو موت تک پورے دین پر چلتے رہیں گے ان کی موت خوشخبریاں لے کر جو ہے وہ ان کے پاس آئے گی۔ اس لیے صحابہ فرماتے تھے الموت احلی عندنا من العسل، کہ موت ہمیں شہد سے زیادہ جو ہے وہ میٹھی لگتی ہے۔ کیوں؟ لأن الحبیب یوصل الحبیب، موت کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ تک جو ہے وہ پہنچ جائیں گے۔ جب تک موت نہیں آئے گی ہم اللہ کے پاس نہیں جا سکتے ہیں۔ جب موت آ جائے گی، لیکن موت پورے دین پر آئی ہے تو مرتے ہی سیدھے ہمیں اللہ کے پاس فرشتے ہماری روح کو جو ہے وہ لے کر چلے جائیں گے۔ یا ایتھا النفس الحمیدہ، یا ایتھا النفس، اللہ تعالیٰ کہیں گے ارے تو خوش نصیب تھا، تو دنیا کے اندر میرے دین پر جو ہے وہ ڈٹا رہا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، اس میرے بندے کی روحوں کو مقربین میں شامل کر دو اور میرے اس بندے کی روح کو میری جنت کے اندر داخل کر دو۔ تو اللہ کا موت کے وقت وعدہ پورے دین والوں کے ساتھ ہے، نہ کس دین والوں کے ساتھ، نہ دنیا کا کوئی وعدہ ہے، نہ موت کا وقت کا کوئی وعدہ ہے۔ اللہ نے ساری جنتوں کے وعدے پورے دین پر کیے ہیں، اللہ نے کسی سے نہ کس دین پر جنت کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، جنت فردوس کس کو ملے گی؟ جنت فردوس میں کون مہمان بن کر جائے گا؟ کون؟ ایمان والا، وعملوا الصالحات، اور پوری زندگی اعمال صالحہ کے ساتھ کرتا رہا، اللہ کے احکامات کو پورا کرتا رہا۔ کانت لهم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے اللہ نے جنت الفردوس کو جو ہے وہ تیار کیا ہوا ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، کنہیں فرشتے جنت کے پاس لے کر جائیں گے۔ تقوا، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو کامل دین پر گزارا تھا، گناہوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارا تھا، انہیں فرشتے جو ہے جنت کی طرف لے کر جائیں گے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، اللہ کا وعدہ دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے اللہ کا وعدہ پورے دین پر ہے، اور نہ کس دین پر اس زندگی میں اللہ کی طرف سے پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گے، غم آئیں گے، اور مسلمان حیران ہیں میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، اللہ کا ماننے والا ہوں، اللہ کے رسول کا ماننے والا ہوں، یہ کیوں زندگیاں مسلمانوں پر تنگ ہو رہی ہیں؟ یہ اللہ کی زمین ہم مسلمانوں پر کیوں تنگ ہو رہی ہے؟ حالات کیوں تنگ ہو رہے ہیں؟ بے برکتیاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ یہ بیماریاں کیوں آ رہی ہیں؟ یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ اے بھائیو، اس لیے اللہ کا ضابطہ ہے ناقص دین والوں پر حالات دنیا کے اندر آئیں گے۔ موت کے بعد اللہ کی مرضی اللہ پکڑے، موت کے بعد اللہ کی مرضی اللہ انہیں معاف کر دے، لیکن ناقص دین پر دنیا کے اندر جو ہے وہ پریشانیاں آئیں گی۔ میرے اور آپ کی تو کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 313 صحابہ ساتھ ہیں، بدر کا میدان ہے، 17 رمضان مبارک کا دن، 17 رمضان کا دن ہے، 313,000 کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، 1000 کافر ہیں، لشکر ہے، اسلحہ ہے۔ ان 313 کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان 313 کے پاس دونوں چیزیں موجود ہیں کہ ان کی زندگیاں ایمان والی تھی، ان کی زندگیاں پورے دین والی تھی۔ اللہ کی کیسی مدد آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے کہ کیا ہوگا، یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے، 1000 کا مجمع سامنے ہے، 313 ہیں، ان کے پاس جوتے نہیں ہیں، ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، ان کے پاس لڑنے کے لیے تلوار نہیں ہے، ان کے پاس لڑنے کے لیے سواریاں نہیں ہیں، اور یہ پورا لشکر پورے سامان کے ساتھ جو ہے مقابلے کے اندر جو ہے وہ آ گیا ہے۔ لیکن یہ 313 میرے جیسے مسلمان نہیں تھے، یہ 313 وہ مسلمان تھے کہ ان کی زندگی کامل دین پر تھی۔ اللہ کے رسول بدر کے میدان میں کھڑے ہوئے، ہوا کا ایک ہول جو ہے آسمان سے زمین کی طرف آیا، عمر فرمایا لو جبرائیل زمین پر اتر آئے 3000 فرشتوں کو ساتھ لے کر۔ ارے مسلمانوں، 3000 فرشتے جبرائیل کے ساتھ آ گئے ہیں تمہاری مدد کے لیے۔
थोड़ी देर के बाद फिर एक गौल जो है इस तरह घूमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लो दूसरा फरिश्ता 2000 फरिश्तों को लेकर तुम्हारी मदद के लिए अल्लाह ने उतार दिया है। ये 313 कौन थे? ये पूरे दिन वाले थे। अल्लाह ने जो है वो कैसी मदद की मेरे भाइयों, यही मजमा था, अल्लाह के रसूल थे, यही सहाबा थे। 1 साल का फासला हुआ है। दूसरे साल ओहद के मैदान में जो है मुसलमान जो है वो पहुंच गए हैं। अल्लाह के रसूल ने कुछ लोगों से कहा, तुम इस जगह पर बैठे रहना, यहाँ से हिलना नहीं जब तक मैं बुलाऊं नहीं। जंग शुरू हो गई, मुसलमानों को फतह मिल गई। तो वो जो लोग थे अल्लाह के रसूल के बगैर अमर के उस जगह से जो है वो हट गए, उस जगह को छोड़ दिया। क्या हुआ? सारी चीजें थी, एक अल्लाह का रसूल, एक हुक्म अल्लाह के रसूल का उन्होंने छोड़ दिया। फतह हो गई थी, काफिर मैदान से भाग गए थे, लेकिन उन चंद अफराद ने अल्लाह के रसूल के एक हुक्म को छोड़ दिया। अल्लाह ने दोबारा काफिरों को जो है ओहद के मैदान में भेज दिया और फतह को शिकस्त में तब्दील कर दिया और 70 शहीद हो गए। और शहीद भी ऐसे हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा आपके रज़ाई भाई हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया गया। और शहीद भी ऐसा किया गया कि उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, उनकी उंगलियों को तोड़ तोड़ कर फेंका, पाँव को काट काट कर फेंका, उनके कलेजे को निकाला, उनके दिल को निकाला, उसे दांतों से चबा कर जो है वो फेंका। ये मुसीबत सिर्फ किस पर आई है? एक अल्लाह के रसूल का हुक्म चंद लोगों ने छोड़ा है, अल्लाह ने फतह को शिकस्त में तब्दील कर दिया है। अल्लाह के रसूल खुद मौजूद हैं, सहाबा मौजूद हैं। 7 हिजरी में अल्लाह के रसूल ने एक बहुत बड़ा मजमा लेकर अब हुनैन के मैदान के अंदर जो है वो पहुंचे हैं। मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, काफिरों की तादाद कम है। मुसलमान आज खुश हैं कि हमारी तादाद आज ज्यादा है, काफिरों की तादाद जो है वो कम है। चंद नौजवानों की जबान से ये जुमला निकला, आज हमें कौन शिकस्त दे सकता है? हमारी तो तादाद आज काफिरों से ज्यादा है। तवज्जो अल्लाह से हटकर अपनी कसरत पर आई। ये मोहनीन इज़ा जबतुम कसरतुकुम वलम तुगनि अन्कुम शै'a व ज़ाक़त अलैकुमुल अर्दु बिमा रहबत सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन। क्या हुआ? अल्लाह कह रहे हैं मेरे से तवज्जो हटाकर कसरत पर तुम्हारी तवज्जो गई है, लो अब भुगतो। अल्लाह कह रहे हैं मेरी वसी जमीन ऊपर तंग होना शुरू हो गई और वो मैदान छोड़कर मुसलमान जो है वो भाग गए। हुनैन के मैदान को छोड़कर मुसलमान जो है वो भाग गए। अल्लाह की मदद नहीं आ रही है। क्या हुआ कि अल्लाह से ध्यान हटकर कसरत पर आ गया। अल्लाह के रसूल मजमे में मौजूद हैं, सहाबा मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह ने जो है वो शिकस्त दे दी। या कह रहा था दीन नाकिस हो, इनकी जिंदगी में दीन नाकिस नहीं था। एक हुक्म ओहद में रहा है, एक तवज्जो हुनैन में गई है, अल्लाह ने फतह को शिकस्त में तब्दील कर दिया है। मेरे भाइयों, आज के मुसलमान की जिंदगी के अंदर तो कितने अल्लाह के हुक्म टूट रहे हैं, कितने अल्लाह के रसूल के हुक्म टूट रहे हैं, और फिर हम अल्लाह से मांगते हैं अल्लाह हमारी मदद कर दे, अल्लाह हमारी मदद कर दे, अल्लाह हमारी मदद कर दे। अल्लाह मदद करने पर कादिर है, लेकिन अल्लाह की मदद के ज़ाब्ते बनाए हैं, कानून बनाए हैं, उस ज़ाब्ते पर अल्लाह की जो है वो मदद आएगी। तो क्या अर्ज कर रहा था? पहली बात जो है ये अर्ज की कि अल्लाह के सारे वादे कामिल दीन वालों के साथ है। अल्लाह का कोई वादा नाकिस दीन वालों के साथ नहीं है। नाकिस दीन वालों पर दुनिया के अंदर हालात आएंगे। पहली बात तो ये होगी। अगली बात, अब आप सोच रहे होंगे कि हम सब जो है वो चाहते हैं कि भी दुनिया के एतबार से भी हम जो है वो हमारी जिंदगियां बन जाएं और आखिरत के एतबार से भी हमारी जिंदगियां बन जाएं। ये तो हम सब चाहते हैं। हर मुसलमान चाहता है मेरी जिंदगी में पूरा दीन आ जाए। कौन सा ऐसा मुसलमान होगा जिससे ये चाहत ना हो कि मेरी जिंदगी में पूरा दीन ना आए? हर मुसलमान गुनाह से गुनहगार मुसलमान चाहता है कि मेरी जिंदगी में जो है वो पूरा दीन आ जाए। अब आप सोच रहे होंगे सारे वादे कामिल दीन पर हैं। सवाल यह है कि कामिल दीन जिंदगी में आएगा कैसे? कैसे मुसलमान कामिल दीन पर आएंगे और कैसे कामिल दीन मुसलमान की जिंदगी के अंदर आएगा? इस सवाल का जवाब यह है कि कामिल दीन के आने का रास्ता सिर्फ ईमान है, सिर्फ ईमान है, सिर्फ ईमान है।
دین کے آنے کا راستہ ایمان ہے۔ جب ایمان آتا ہے تو پھر دین آتا ہے، جب ایمان نہیں ہوتا ہے تو پھر دین نہیں آ سکتا ہے۔ تو پورے دین کے آنے کا راستہ وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ دین ملک سے نہیں آتا، مال سے نہیں آتا، حکومت سے نہیں آتا، جمہوریت سے نہیں آتا، طاقت سے نہیں آتا، ڈنڈے سے نہیں آتا، خوف سے نہیں آتا۔ دین کے آنے کا صرف ایک راستہ ہے، اس راستے کا نام ایمان ہے۔ ایمان کے راستے سے مسلمان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ دین آئے گا۔ اس لیے 2 لاکھ نبی دنیا کے اندر آئے اور 2 لاکھ نبی علیہ السلام کی پہلی جو محنت تھی وہ ایمان کی محنت تھی، اس لیے کہ ایمان کے بغیر دین آ نہیں سکتا ہے۔ پہلی جو انبیاء کی محنت تھی وہ ایمان کی جو ہے وہ محنت تھی۔ جب ایمان آئے گا تو پھر اللہ کا جو ہے وہ پورا دین جو ہے وہ آئے گا۔ تو کیا ہوگا؟ پورا دین ہم چاہتے ہیں اور پورے دین کے آنے کا راستہ جو ہے وہ ایمان ہے۔ اب ہماری بڑی ضرورت کیا بن گئی؟ ایمان بن گئی ہے کہ ایمان کے بغیر دین نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے سارے نبیوں نے آ کر سب سے پہلے اپنی امتوں پر ایمان کی محنت کی ہے۔ اللہ کے رسول نے مکہ مکرمہ میں 10 سال صرف ایمان کی محنت کی، ایمان کی محنت کی، ایمان کی محنت کی۔ 10ویں سال کے آخر میں یا 11ویں سال کے شروع میں اللہ نے دوسرا حکم اللہ نے نماز کا جو ہے وہ دے دیا ہے، ورنہ اس سے پہلے صرف ایمان کی محنت ہو رہی تھی۔ جب ایمان ان کے پاس آ گیا پھر اللہ نے احکامات اتارنا شروع کر دیے، اللہ نے دین کو اتارنا شروع کر دیا۔ راستہ ان کے پاس موجود تھا، اس راستے سے پورا دین ان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ آ گیا ہے۔ آج پورا دین ہمارے پاس موجود ہے، محفوظ ہے، مکمل ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پورا دین موجود ہے، محفوظ ہے، مکمل ہے، لیکن زندگیوں میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا ایمان ضعیف ہے۔ کمزور ایمان پر دین نہیں آتا۔ جب ایمان کامل ہوگا تو کامل دین زندگی کے اندر آئے گا، جب ایمان ناقص ہوگا تو ناقص دین جو ہے وہ زندگی کے اندر آئے گا۔ تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ہمیں اس ایمان کو بنانا پڑے گا، اس ایمان کو سیکھنا پڑے گا، اس ایمان کو حاصل کرنا پڑے گا، اس ایمان کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ اور ایمان کے آنے کا محل، ایمان کہاں پر آتا ہے؟ ایمان کہاں پر آتا ہے؟ ایمان کے آنے کی جگہ کیا ہے؟ میرے بھائیو غور سے سنو، ایمان کے آنے کا محل کہاں کیا ہے؟ ایمان کہاں پر آ کر جو ہے وہ رہتا ہے؟ تو ایمان کے آنے کا محل اللہ نے اس دل کو بنایا ہے، اللہ نے اس دل کو ایمان کا محل بنایا ہے۔ اس لیے سارے نبیوں نے آ کر اس دل پر محنت کی ہے کہ یہ دل اگر پاک ہو جاتا ہے تو پھر ایمان اس میں آ جائے گا، ایمان آ جائے گا، پورا دین آ جائے گا، پورا دین آ جائے گا۔ اللہ دنیا کے سارے وعدے پورے کر دیں گے، اللہ آخرت کے سارے وعدوں کو جو ہے وہ پورا کر دیں گے۔ تو کیا ہوا؟ تیسری بات کیا ہوئی کہ اس دل کو پاک کرنا پڑے گا، اس دل کو جو ہے پاک کرنا پڑے گا، اس دل کی جو ہے وہ اصلاح کرنی پڑے گی۔ لا يسعني سمائی ولا ارضی ولكن يسعني قلب عبد المؤمن۔ اللہ کہتے ہیں میرے رہنے کی جگہ آسمان زمین نہیں ہے، میرے رہنے کی جگہ ایک مسلمان کا دل ہے، میں مسلمان کے دل کے اندر جو ہے وہ رہتا ہوں۔ اب اس دل کو پاک کرنا پڑے گا۔ الا ان في الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ دل ٹھیک ہو گیا جسم ٹھیک ہو جائے گا، دل خراب ہو گیا جسم خراب ہو جائے گا۔ یہ دل ہمارے پورے جسم کا بادشاہ ہے، یہ دل ہمارے پورے جسم کو چلاتا ہے۔ اگر یہ صحیح ہے، آنکھ صحیح دیکھے گی، زبان صحیح بولے گی، کان صحیح سنیں گے، ہاتھ صحیح چلیں گے، پیر صحیح چلیں گے، ہاتھ صحیح پکڑیں گے، دماغ صحیح سوچے گا۔ اگر یہ دل خراب ہے، یہ آنکھیں زنا کریں گی، یہ زبان غیبت کرے گی، یہ کان موسیقیاں سنیں گے، یہ ہاتھ ظلم کریں گے، یہ پاؤں جو ہے یہ ڈکیتی اور وارداتوں کی طرف چلیں گے۔ کیوں چلیں گے؟ دل خراب ہوا پڑا ہے۔ یہ دل اب ان ہاتھوں کو خرابی کی طرف چلا رہا ہے، دل ان آنکھوں کو خرابی کی طرف چلا رہا ہے۔ اس دل کو جو ہے وہ صحیح کرنا پڑے گا۔
دل صحیح ہو گیا، ایمان دل کے اندر آ جائے گا، ایمان دل کے اندر آ جائے گا، اسلام جسم کے اندر آ جائے گا، اسلام جسم کے اندر آئے گا، اللہ دنیا کے وعدوں کو پورا کر دیں گے، اللہ آخرت کے وعدوں کو پورا کر دیں گے۔ تو کیا ہوا؟ اب ہم سب کی ضرورت کیا بن گئی؟ اس دل کی اصلاح کرنا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا ہے، دل کے بنائے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا دل بن جائے، ہمارے دل کی اصلاح ہو جائے، ہمارا دل صحیح ہو جائے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ دل کب صحیح ہوگا؟ کب پتہ چلے کہ یہ دل صحیح ہو گیا ہے؟ کب پتہ چلے کہ یہ دل جو ہے وہ خراب ہے؟ غور سے سننے کی بات ہے۔ تین چیزیں ہیں، جس دل میں تین چیزیں پیدا ہو جائیں گی وہ دل صحیح ہو جائے گا۔ جس دل میں تین باتیں پیدا نہیں ہوں گی وہ دل اجڑا ہوا رہے گا، وہ دل جو ہے وہ خراب رہے گا۔ پہلی بات اس دل کی اصلاح کی پہلی بات کیا ہے جس سے یہ دل صحیح ہوتا ہے؟ میرے بھائیو، پہلی بات یہ ہے کہ ساری کائنات سے، ساری مخلوقات سے سب سے زیادہ یہ دل اللہ سے محبت کرنے والا بن جائے۔ اس دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ آ جائے، اس دل میں اللہ کی محبت غالب ہو جائے۔ مال کی محبت بعد میں، سونے کی محبت بعد میں، چاندی کی محبت بعد میں، بیوی کی محبت بعد میں، اولاد کی محبت بعد میں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کون ایمان والے ہیں؟ اشد حبا للہ، جو سب سے زیادہ اللہ سے جو ہے محبت کرنے والے ہیں۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر مکان تمہیں زیادہ محبوب ہے، زمینیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں، تجارتیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں، بیوی بچیاں جو ہے، بیوی بچے تمہیں زیادہ محبوب ہیں، مکان تمہیں زیادہ محبوب ہیں، سواریاں تمہیں زیادہ محبوب ہیں، ان کی محبتیں تمہارے دل کے اندر غالب ہیں، اللہ کی محبت کو مغلوب کیا ہوا ہے، اللہ کی مدد کا آنا تو گیا۔ فتربصوا، ایسے مسلمان انتظار کریں، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ ان کے لیے کچھ فیصلہ کرے۔ جنہوں نے اللہ کی محبت کو مغلوب کر دیا ہے اور چیزوں کی محبت کو غالب کر دیا ہے، اللہ کی محبت کو مغلوب کر دیا ہے، کائنات کی محبت کو غالب کر دیا ہے، یہ امت کا طبقہ ہر وقت خطرے میں ہے، خوف میں ہے، کسی وقت بھی اللہ ان کے لیے کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کیا فیصلہ کریں؟ حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ تو کیا کہہ رہا تھا؟ دل بن جائے گا، ایمان آ جائے گا، ایمان آ جائے گا، دین آ جائے گا، دین آ جائے گا، دنیا اور آخرت جو ہے وہ بن جائے گی۔ اور دل کا بننا پہلی چیز جو ہے اللہ کی محبت اس دل میں غالب ہو جائے اور ساری محبتیں جو ہے وہ مغلوب ہو جائیں۔ اللہ نے کہا ایمان والے تو وہ ہیں اشد حبا للہ، ساری محبت کو صرف نمبر پر رکھتے ہیں اور اللہ کی محبت کو پہلے درجے پر رکھتے ہیں۔ تو پہلی بات جس سے یہ دل بنے گا، اللہ کی محبت کو اس دل کے اندر اتارنا پڑے گا، اس کے بغیر یہ دل نہیں بن سکتا ہے۔ دوسری بات جس سے یہ دل بنے گا کہ اللہ کا ڈر سب سے زیادہ اس دل کے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اس دل میں سب سے زیادہ جو ہے پیدا کرنا پڑے گا۔ جب اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اس دل میں غالب ہو جائے گا، یہ اس دل کا بننا ہے۔ اور یہ مسلمان سوچے کہ ایک آدمی کی پکڑ ہوتی ہے، ایک بادشاہ کی پکڑ ہوتی ہے، ایک افسر پکڑتا ہے، ایک اللہ کی پکڑ ہوتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کہہ رہے ہیں جب میں پکڑنے پر آتا ہوں تو پھر پکڑتا ایسا ہوں کہ کوئی ایسی پکڑ نہیں کر سکتا جیسی پکڑ پھر میں کرتا ہوں۔ ہاں، ان اللہ عزیز ذو انتقام، ان اللہ عزیز ذو انتقام۔ جب لوگ اللہ کے ڈر سے بے خوف ہو کر، بے نیاز ہو کر جب نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو میں سخت بدلہ دینے والا ہوں، میں سخت انتقام لینے والا ہوں۔ تو خوف جو دل کو بنائے گا، دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کا خوف ہے۔ دو چیزیں ہیں، پہلی دل
محبت ہے، دوسری چیز اللہ کا خوف ہے۔ یہ دونوں چیزیں کیوں ضروری ہے؟ محبت اللہ کی اطاعت پر ہمیں کھڑا کرے گی، محبت اللہ کی اطاعت پر ہمیں کھڑا کرے گی، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہمیں گناہوں سے جو ہے وہ بچائے گا۔ دین کس کا نام ہے؟ منکرات سے بچ جائے، معمورات پر آ جائے، اس کا نام جو ہے وہ دین ہے۔ احکامات پر کون سی طاقت کھڑی کرے گی؟ احکامات پر اللہ کی محبت لائے گی، اور گناہوں سے ہمیں کون بچائے گا؟ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہمیں گناہوں سے جو ہے وہ بچائے گا۔ تیسری آخری بات جو اس دل کو بنانے والی ہے وہ میرے بھائیو یہ ہے کہ اس دل کا یقین اللہ کی ذات پر آ جائے، یہ دل اللہ کی طرف پھر جائے، یہ دل اللہ کی ذات پر اس کا یقین سب سے زیادہ آ جائے۔ کائنات میں وہ ہوگا جو میرا رب چاہے گا، کائنات میں وہ ہوگا جس کا فیصلہ ہمارا رب کرے گا، کائنات میں کس کی چلے گی؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، صرف اللہ کی اس کائنات کے اندر جو ہے وہ چل رہی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید، ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے، سمجھ ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس کائنات میں کس کا حکم چلے گا؟ للہ الامر من قبل و من بعد، آج تک اللہ کا حکم چل رہا ہے، اور ہمیشہ کس کا حکم چلے گا؟ اللہ کا حکم اس کائنات کے اندر چلے گا۔ اس یقین کو اس دل کے اندر جو ہے وہ پیدا کرنا پڑے گا۔ اس دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، دنیا میں وہ نہیں ہوگا جو مال والے چاہیں گے، عزتوں والے چاہیں گے، جو نقشوں والے چاہیں گے، جو دنیا کے بادشاہ لوگ چاہیں گے، جو دنیا کے بڑے لوگ چاہیں گے، وہ دنیا کے اندر نہیں ہوگا۔ کس کا حکم چلے گا؟ اللہ کا حکم چلے گا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہاری بھی چلے گی، اللہ کی جو ہے وہ چلے گی، اس لیے کہ یہ رب جو ہے اس ساری کائنات کا خالق ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، اس ساری کائنات کو کس نے بنایا ہے؟ یہ آسمان کس نے بنایا؟ یہ زمین کس نے بنائی؟ یہ فضائیں کس نے بنائی؟ یہ سمندر کس نے بنایا؟ چاند و سورج کس نے بنایا؟ یہ ستارے کس نے بسا کس نے بنایا؟ یہ بارشیں کون لا رہا ہے؟ یہ معدنیات کس نے زمین کے اندر رکھی ہیں؟ یہ فصلیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ موسم کون بدل رہا ہے؟ یہ رات و دن کا انقلاب کون لا رہا ہے؟ عزتوں کے فیصلے کون کر رہا ہے؟ ذلتوں کے فیصلے کون کر رہا ہے؟ بادشاہتیں کون دے رہا ہے؟ کون بادشاہت چھین رہا ہے؟ تو ذل الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، یہ غمیاں خوشیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ الذی اضحک وابکا، یہ فقر و غنا کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ سارے فیصلے اللہ کے چل رہے ہیں۔ ہماری موت اس کے ہاتھ میں ہے، ہماری زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، ہمارا جینا اس کے ہاتھ میں ہے، ہمارا مرنا اس کے ہاتھ میں ہے، ہماری روزی اس کے ہاتھ میں ہے، ہماری صحت اس کے ہاتھ میں ہے، ہماری بیماری اس کے ہاتھ میں ہے، ہماری غمی اس کے ہاتھ میں ہے، ہماری خوشی اس کے ہاتھ میں ہے، ہمارا سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ آنکھوں کا مالک اللہ ہے، اس زبان کا مالک اللہ ہے، ان کانوں کا مالک اللہ ہے، ان ہاتھوں کا مالک اللہ ہے، ان پاؤں کا مالک اللہ ہے۔ قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به، میں اندھا کر دیتا ہوں، لاؤ تمہیں کوئی آنکھیں آ کر دے، میں لنگڑا کر دیتا ہوں، کوئی پاؤں تمہیں لا کر دے، میں ہاتھ چھین دیتا ہوں، تمہیں کوئی ہاتھ لا کر دے، میں کانوں جو ہے قوت سماع کو تم سے چھین لیتا ہوں، اور تمہیں اس کانوں میں سننے کی طاقت کو پیدا کر سکے۔ تو تیسری بات، اللہ کی ذات پر یقین لانا۔ زندگیوں کے بننے کا تعلق ملک و مال کے ساتھ نہیں ہے، زندگیوں کے بننے کا تعلق اللہ کے حکم کے ساتھ ہے۔ وہ مالک جس کی چاہے بنا دے، جس کی چاہے اجاڑ دے، جس کی چاہے اچھی کر دے، جس کی چاہے بری کر دے۔ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، ناکام کر دے کوئی کامیاب کر نہیں سکتا۔ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا، کامیاب کر دے کوئی ناکام نہیں کر سکتا۔ لو اجتمعت الانس والجن الا ان ينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك، سارے انسان جمع ہو جائیں، سارے جنات جمع ہو جائیں، یہ مل کر ایک آدمی کو فائدہ پہنچانا چاہیں، یہ نہیں پہنچا سکتے ہیں مگر جو اللہ نے اس کے لیے فائدہ لکھا ہوا ہے۔ وہ اجتمعت الانس والجن الا ان يضروك بشيء لا يضروك بشيء الا قد كتبه الله لك، یہ سارے مل کر ایک آدمی کو رسوا کرنا چاہیں،
ہیں, ایک آدمی کو ذلیل کرنا چاہیں, میرے اور آپ کے رب کی قسم ہے یہ سارے مل کر ایک آدمی کو رسوا و ذلیل نہیں کر سکتے ہیں اگر اللہ کا فیصلہ اس کے لیے نہیں ہے. ساری نمرود دنیا کی بادشاہت یہ فیصلہ کر چکی ہے ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے نہیں آنے دینا, ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے زندہ نہیں چھوڑنا, ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے مارنا ہے. نمرود ساری دنیا کا بادشاہ فیصلہ کر رہا ہے ابراہیم کو نہیں چھوڑنا ہے, اسے ختم کرنا ہے, اسے مارنا ہے. اور کیا کیا ابراہیم علیہ السلام 40 دن آگ کے اندر پڑے ہوئے ہیں, آگ ابراہیم کو نہیں جلا رہی ہے, ابراہیم ہنستے ہوئے آگ کے اندر 40 دن گزار رہے ہیں. کیوں؟ اس رب کا فیصلہ تھا مجھے ابراہیم کو باقی رکھنا ہے, دنیا والوں کا فیصلہ تھا ابراہیم کو جلانا ہے, رب کا فیصلہ تھا ابراہیم کو باقی رکھنا ہے. وہاں سے رب پکار اٹھا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, ارے نمرود کے فیصلے نہیں چلیں گے, میرے فیصلے چلیں گے, میں فیصلہ کرتا ہوں میرا ابراہیم اسحاق کے اندر سلامتی والی جو ہے وہ زندگی گزارے گا. سارے فرعون طاقت نے فیصلہ کر لیا موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں نہیں آنے دینا, موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے, موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنا ہے, اللہ کا فیصلہ مجھے باقی رکھنا ہے. یہ ساری فرعونی طاقت مل کر ایک بچے کو جو ہے وہ ختم نہیں کر سکے اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا, موسیٰ علیہ السلام کو باقی رکھا. ارے اس کی طاقت تو دیکھو, جس محل میں فیصلے ہو رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنا ہے, موسیٰ علیہ السلام اسی محل کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اسی خزانے سے تنخواہ مل رہی ہے, فرعون کی بیوی موسیٰ علیہ السلام کو سنبھال رہی. حالانکہ فرعون کا فیصلہ ہم نے ختم کرنا ہے. اللہ نے کہا تمہارے فیصلوں سے کیا ہوتا ہے, فیصلے تو میرے چلتے ہیں, میں تمہیں دکھاؤں گا. تم مارنا چاہتے ہو, تمہارے ہاتھوں میں اپنی کلیم کو جو ہے پال کر دکھاؤں گا. اور فیصلے اللہ کے چلے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں جو بڑے ہوئے, بالغ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل کے اندر ہوئے. تو تیسری بات جو ہے اس بات کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا, اللہ کی ذات پر یقین بلانا پڑے گا. تو یہ 3 باتیں ہیں, اللہ کی محبت ہے, اللہ کا ڈر ہے, اللہ کا یقین ہے. اگر یہ 3 چیزیں کسی دل کے اندر آ جاتی ہیں تو پھر یہ دل جو ہے یہ اصلاح یافتہ ہو گیا ہے. اب یہ ایمان کے محل بننے کے قابل ہو گیا ہے. جب محل موجود ہے تو پھر ایمان اس دل کے اندر جو ہے وہ آئے گا. جب ایمان دل کے اندر آئے گا, یہ ایمان خود بخود اسلام کو کھینچ کر جو ہے اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ لے کر آئے گا. پھر یہ مسلمان 100% جو ہے وہ اللہ کے دین پر جو ہے وہ چل رہا ہوگا. میرے بھائیوں, کیا خلاصہ ہوا پوری بات کا؟ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ پورے دین پر اللہ کا وعدہ ہے, نہ کس دین پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. اور پورے دین کا آنے کا راستہ صرف ایمان ہے, صرف ایمان ہے. اور یہ ایمان کے رہنے کی جگہ دل ہے, اور دل جب بنے گا تو پھر ایمان آئے گا. اور دل جو بنتا ہے وہ 3 چیزوں سے جو ہے وہ بنتا ہے, اللہ کی محبت, اللہ کا ڈر, اللہ کی ذات کا یقین. یہ بنا ہوا دل ہے. اگر یہ نہیں ہے, یہ اجڑا ہوا دل, اجڑے دل میں ایمان نہیں آئے گا, ایمان نہیں آئے گا, دین نہیں آئے گا, دین نہیں آئے گا, اللہ دنیا اور آخرت کے وعدے, اللہ کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں. لیکن ہم بہت کمزور لوگ ہیں. اللہ تو یہی چاہتے ہیں کہ بھی پورے دین پر مسلمان آ جائے, لیکن کیا کریں, نفس و شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے, دشمن ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے, یہ بیویاں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں, یہ بچے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں, یہ تجارت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں, یہ زراعت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں, یہ حاجات ضروریات ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں. یہ ہمیں پورے دین پر نہیں آنے دے رہی ہیں. ہم پھنسے ہوئے ہیں اس دنیا کے حالات میں, اس دنیا کے حالات میں مسلمان پھنسا ہوا ہے. پورے دین پر آنا اس کے لیے جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے. دنیا کی حاجات, ضروریات, خواہشات اتنی بڑھ گئی ہیں, کون کے حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں مسلمان کو کیا کچھ کرنا پڑ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی, اگر اللہ اسی پر فیصلہ کر دیتے کہ پورا دین نہیں ہے تو چلو ملے ختم کر دو. نوح علیہ السلام کی قوم کیوں ختم ہوئی تھی؟ نہیں تھا ان کے پاس ایمان. قوم ہود کیوں ختم ہوئی؟ نہیں تھا ان کے پاس ایمان. قوم صالح کیوں ختم ہوئی؟ ایمان اور دین ان کے پاس نہیں تھا. قوم شعیب کیوں ختم ہوئی؟ ایمان اور دین ان کے پاس نہیں تھا. قوم صالح کیوں تباہ برباد ہوئی؟ ان کے پاس ایمان اور دین نہیں تھا. ہم کوئی اللہ کے رشتہ دار ہیں, ہم کوئی اللہ کے جو ہے رشتہ دار ہیں.
کہ ہماری زندگی میں بھلے دین نہ ہو پھر بھی اللہ ہمارے ساتھ ہو جائیں. ہمارے اللہ سے کوئی رشتہ دار نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے بندے تھے، ہم بھی وہ اللہ کے وہ بندے ہیں. اس لیے اللہ نے مہربانی کی اس بات کو دیکھتے ہوئے اللہ نے کہا چلو اس امت پر میں رحم کر دیتا ہوں، اس امت پر میں رحم کر دیتا ہوں. کمزور ہیں، تھوڑے کر انسانوں کا ریفہ ہے، میں نے کمزور بنایا ہے، نفس و شیطان ان کے ساتھ وہ لگے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چند چیزیں عطا فرما دی کہ چلو ان کے ذریعے سے میں تمہاری کمی کوتاہیوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں شب برات کی رات دے دی، کسی امت کو یہ رات نہیں دی. ایک رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلہ بنو کلب کے پاس جتنی بھیڑیں ہیں، ان بھیڑوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں، اتنوں کی اللہ مغفرت کرتے ہیں. ایک رات میں کس پر مغفرت ہو رہی ہے کہ یہ شعبان کی 15ویں رات اللہ کے نے ان کو دے دی ہے. اب اس رات میں کتنے لوگوں کی مغفرت کرنی ہے؟ بنو کلب عرب کا ایک قبیلہ تھا، ان کے پاس سارے جانور تھے لیکن بھیڑیں بہت زیادہ تھیں. اب ایک بھیڑ کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ بہت ساری بھیڑیں ہوں تو ان کے جسم پر کتنے بال ہوں گے؟ اتنے لوگوں کی اللہ اس رات میں مغفرت کرتے ہیں. دین نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ نے وہ رات دے دی. اللہ اپنے وعدے کو پورا کریں گے، اللہ وہ کیا کریں گے؟ اللہ وہ مغفرت کر دیں گے. اللہ نے کہا یہ کمزور ہیں، چلو میں نے رمضان کا مہینہ وہ عطا کر دیتا ہوں. میں نے کیا دے دیتا ہوں؟ رمضان کا مہینہ دے دیتا ہوں. یہ رمضان کا مہینہ ان کے گناہوں کو جلا دے گا، ان کو گناہوں سے وہ پاک کر دے گا. روزانہ افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ 10 لاکھ جہنم کے قیدی چھوڑتے ہیں. ظاہر کافر تو جنت میں جائے گا نہیں، اسے تو ہمیشہ جنت کے اندر ہے نا. 10 لاکھ روزانہ افطاری کے وقت مسلمان جہنم سے چھوڑے جاتے ہیں. یہ مہینے کے ہو گئے 3 کروڑ، اور آخری جو افطاری ہوتی ہے پورے مہینے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ مسلمان جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا فیصلہ کرتے ہیں. تو ایک رمضان کے آنے پر 6 کروڑ مسلمانوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، اعمال نہیں ہے، اگر بات ہو تو پکڑ بڑا سخت معاملہ ہے. اللہ نے کہا نہیں، اور امت کو اللہ نے مہربانی کی، لیکن ہمارے ساتھ تو اللہ نے بہت زیادہ وہ مہربانی کی. اس لیے فرمایا تم جیسے بھی ہو میں جانتا ہوں، لیکن چلو میں وعدہ کرتا ہوں ایک رمضان کے مہینے میں 6 کروڑ مسلمانوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. اللہ نے کہا چلو تمہیں ایک لیلۃ القدر کی رات وہ دے دیتا ہوں. ایک رات لیلۃ القدر کی تمہیں دے رہا ہوں. اللہ خود کہہ رہے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر. ارے مسلمان تجھے کیا پتا میں نے تجھے کتنا بڑا انعام دیا ہے لیلۃ القدر کے نام سے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ میں نے کتنا بڑا وہ تجھے انعام دے دیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا اعتکاف کیا. آپ نے فرمایا شب قدر نہیں آئی. دوسرے عشر کا اعتکاف کیا، آپ نے فرمایا شب قدر نہیں آئی. پھر آپ نے بتانے والے نے مجھے بتایا تیسرے عشر میں ہے. پھر آپ نے تیسرے عشر کا اعتکاف کیا. پورا مہینہ آپ نے اعتکاف کیا اس رب کو حاصل کرنے کے لیے. یہ کون ہے؟ یہ امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہے. غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اللہ کہہ رہے ہیں آپ سے گناہ ہو نہیں سکتا. چلو ہم فرض کر لیں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے پیدا ہونے سے 3000 سال پہلے ضرور کے اندر اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ایسا نبی دنیا کے اندر بھیجیں گے کہ ہم نے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. داؤد علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 سال کا زمانہ گزرا ہے. داؤد علیہ السلام سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نبی آئے گا کہ میں ابھی اعلان کرتا ہوں میں نے اس کے اگلے پچھلے سارے معاف کر دیے ہیں. اور اللہ کے بعد آپ کا مقام ہے، آپ کا جنتی ہونا وہ یقینی کیا کہ آپ کو وہ ساری چابیاں آپ کے پاس جنت کی ہوں گی. مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، ساری چابیاں وہ آپ کے پاس ہوں گی. کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نبیوں سے کہیں گے، جنتیوں سے کہیں گے جاؤ جنت کے اندر چلے جاؤ. اب سارے انبیاء سارے جنتی جنت کی طرف دوڑ کر پہنچ گئے. جا کر دیکھا دروازے بند پڑے ہوئے ہیں.
اللہ میاں آپ نے کہا جنت میں چلے جاؤ تو دروازے بند ہیں، تو دروازہ نہیں ہمارے لیے کھول رہا ہے۔ تو یہ لوگ کہیں گے چلو ابا جان سے جا کر شکایت کرتے ہیں آدم علیہ السلام کو کہ ابا جان دروازہ کھلو ہمارے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے، دروازہ تو کھلو۔ تو یہ سارے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ ابا جان ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلاؤ۔ آدم علیہ السلام کہیں گے میں نے تمہیں جنت سے نکالا ہے، اب میں تمہارے لیے کیسے دروازہ کھلوا سکتا ہوں؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کے پاس جائیں گے، جنت کا دروازہ کھلوا دو، جنت کا دروازہ کھلوا دو۔ ہر نبی ہاتھ جوڑ لے گا میرے بس میں نہیں جنت کا دروازہ کھلا۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک بات بتائیں گے کہ میں تو جنت کا دروازہ نہیں کھلوا سکتا ہوں، لوگوں نے مجھے اللہ کا بیٹا کہا، لوگوں نے مجھے معبود سمجھا، کس منہ سے اللہ کے پاس جا کر کہوں کہ جنت کا دروازہ؟ ہاں اتنا تمہیں بتا دیتا ہوں کہ ایک ہے جو آج جنت کا دروازہ کھلوا سکتا ہے، اور وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھلوا سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول میدان حشر میں ہوں گے تو ایک جو ہے ایک یاقوت، سرخ یاقوت کی ایک سواری اڑتی ہوئی آئے گی جس کے دو پر ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وہ سواری اڑتی ہوئی آ کر آپ کے پاس آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو ہے وہ سوار ہوں گے، اس سواری پر سوار ہوں گے۔ سارے انبیاء اور سارے جنتوں کو لے کر اپنے ساتھ چلیں گے۔ آپ فرمائیں گے ہاں میں تمہیں جنت کا دروازہ کھلوا کر دیتا ہوں۔ اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، اللہ کہیں گے اے میرے محبوب اپنے سر کو اٹھاؤ، سل توتا کیا مانگنا چاہتے ہو مانگو ہم تمہیں دیں گے، اشفا تشفا کیا سفارش کرنا چاہتے ہو سفارش کرو ہم آپ کی سفارش کو قبول کریں گے۔ اللہ جنت کا دروازہ کھلوا دو، جنت کے دروازے بند ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی سواری پر یعقوب کی سواری پر جو ہے وہ جنت کے دروازے پر جو ہے پہنچیں گے، تو وہاں یعقوب کے جن پر سونا جڑا ہوا ہے، گھنگرو جو ہے لٹک رہے ہوں گے، جنت کے دروازے پر گھنگرو لٹک رہے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا علی جب اس گھنگرو کو ہاتھ لگاؤں گا اس سے ایسی خوبصورت آواز پیدا ہوگی کہ انسانوں نے ایسی خوبصورت آواز سن نہیں ہوئی۔ تو پھر اللہ کے رسول آئیں گے، آ کر اس گھنگرو کو جو ہے وہ ہلائیں گے، تو اب جنت کے اندر ساری جنتوں کے اندر گھنٹیاں بج جائیں گی کہ جو ہے جنت کے مالک دروازے کے باہر جو آ گئے ہیں۔ تو رضوان جو جنت کا جو ہے جو کیا کہتے ہیں کہ جنت کو سنبھالتا ہے فرشتہ رضوان، وہ آ کر کہے گا منطق الباب، یہ گھنٹی کس نے بجائی ہے؟ تو آپ باہر سے کہیں گے محمد الرسول اللہ، کہ یہ گھنٹی محمد الرسول اللہ نے بجائی ہے۔ تو وہ رضوان خود اپنے ہاتھوں سے جنت کا دروازہ کھولے گا اور کہے گا کہ اللہ کے رسول آج تک کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں، صرف آپ کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا جب محبوب آ رہا تھا فرشتے کو دروازہ کھولنے کے لیے بھیجنا، خود جا کر جنت کا دروازہ جو ہے وہ کھلوانا۔ تو پھر رضوان خود جنت کا دروازہ جو ہے وہ کھولیں گے اور کہیں گے کہ تشریف لائیں، ادخلوها بسلام آمینین، ہمیشہ کے لیے سلامتی امن والی جنت کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جاؤ۔ تو یہ محمد رسول اللہ اتنی بڑی ہستی، آپ نے شب قدر کی تلاش میں پورا مہینہ جو ہے وہ اعتکاف کیا ہے جو ہے، تو لیلۃ القدر کی تلاش میں اللہ کے رسول نے پورا مہینہ، تو اللہ نے مہربانی کی ہمیں بخشش دینے کے لیے، معاف کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں لیلۃ القدر کی ایک رات جو ہے وہ دے دی۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی اب اتنی بات ہے، اخیر عشرے کی طاق راتوں میں یہ رات ہوگی، اخیر عشرے کی طاق راتوں میں یہ لیلۃ القدر ہوگی۔ ان طاق راتوں میں سے ایک آج کی جو ہے وہ رات، ایک رات 11 گھنٹے 12 گھنٹے، اللہ نے لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر خیر ہے 1000 مہینوں سے۔ 1000 مہینے بنتے ہیں 83 سال 4 مہینے، 1000 جو ہے وہ کیا بنتے 83 سال 4 مہینے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سے بہتر ہے، خیر کا لفظ بولا جاتا، عربی کا لفظ خیر کا اللہ نے لفظ خیر استعمال کیے۔ خیر کا لفظ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اس سے بہت بہتر ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ یہ اس سے بہت بہتر ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں 1000 مہینوں سے بہت بہتر لیلۃ القدر ہے۔ کتنی بہتر ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، میرے بندو تم معلوم ہی نہیں کر سکتے ہو کہ 1000 مہینوں سے کتنی بہتر ہے، یہ اللہ ہی جانتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ لیکن ایک رات اللہ نے دے دی، کمزور ہیں، ایک جو ہے 83 سال
ایک رات عبادت میں گزار دیں گے، اللہ کیا کہیں گے؟ میرے وہ بندے آگے جنہوں نے 83 سال 4 مہینے میری عبادت کی ہے۔ کبھی ایسا نظام سنا کہ عبادت 12 گھنٹے ہو اور پکارا کیا جا رہا ہو کہ یہ وہ میرے بندے آ رہے ہیں جنہوں نے 83 سال 4 مہینے عبادت کے اندر گزارے ہیں۔ تو ایک رات 83 سال 4 مہینوں سے افضل ہے۔ ایک گھنٹہ اس رات کا، اس رات کا ایک گھنٹہ اس رات کا 9 سال کے برابر ہے۔ ایک گھنٹہ اس رات کا 9 سال کے برابر ہے۔ اگر کسی نے میرے قدر کے ایک گھنٹے کو عبادت میں گزار دیا تو کیا شمار ہوگا کہ اس نے 9 سال عبادت کے اندر گزار دیے ہیں۔ اس رات کا 1 منٹ، لیلۃ القدر کا 1 منٹ 55 جو ہے وہ دنوں سے افضل ہے۔ 1 منٹ، اس رات کا 1 منٹ 55 دنوں سے جو ہے وہ افضل ہے۔ 1 منٹ میں جو آدمی جو ہے 4 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے گا، 5 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے گا، اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اس میرے بندے نے 55 دن میری جو ہے وہ عبادت کی ہے۔ اس رات کا 1 سیکنڈ، اس رات کا 1 سیکنڈ، اس رات کا 1 سیکنڈ 22 دنوں سے افضل ہے۔ اس رات کا 1 سیکنڈ 22 دنوں سے افضل ہے۔ 1 سیکنڈ گزارنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اگر اس رات کا 1 سیکنڈ عبادت میں گزار لیا تو اللہ تعالیٰ کیا شمار کریں گے کہ انہوں نے 22 گھنٹے میری عبادت کے اندر جو ہے وہ گزارے ہیں۔ تو یہ اللہ نے مہربانی کی، اللہ نے آسانی کی کہ اللہ نے ہمیں جو ہے اس طرح کی راتیں جو ہے عطا فرما دی ہیں۔ اور 27ویں رات ہے، ہو سکتا ہے آج کی رات جو ہے وہ شب قدر ہو۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے لیلۃ القدر میں جبرائیل آسمانوں سے نیچے آ جاتے ہیں، آسمان کے فرشتے نیچے آ جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں، جبرائیل کہتے ہیں فرشتوں کو ساری زمین پر پھیل جاؤ، دیکھو کہاں پر کوئی اللہ کی باتیں کر رہا ہے، جنگل میں، جزیرے میں، پہاڑ میں، کشتی میں، جہاں بھی ہو جاؤ، ان سے مصافحہ کرو، جاؤ ان سے مصافحہ کرو۔ اگر وہ دعائیں مانگے تو ان کی دعاؤں پر جو ہے وہ آمین کہو۔ سارے آسمان کے فرشتے لیلۃ القدر میں زمین پر آ جاتے ہیں۔ کس لیے آ جاتے ہیں؟ وہ ہم سے مصافحہ کرتے ہیں۔ ارے ہم سے تو آج کا وزیر اعظم مصافحہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہ لیلۃ القدر کی رات ہے کہ فرشتے جیسی نورانی مخلوق ہم سے آ کر مصافحہ کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اور فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ آمین آمین آمین۔ تو یہ مقدس رات ہے، اس میں میرے بھائیوں ضابطہ تو وہی ہے کہ شروع میں نے عرض کیا ہے، لیکن ہم کمزور ہیں۔ اللہ نے ہمیں کمزوری کو دیکھتے ہوئے یہ اللہ نے ہمیں عظمت والے راتیں دے دی۔ اور کیا فرمایا؟ جمعے میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس گھڑی میں جو دعا مانگو وہ قبول ہوگی۔ یعنی جمعے میں ایک گھڑی ایسی ہے جو دعا مانگو وہ قبول ہوگی۔ فرمایا جب فرض نماز پڑھو دعا مانگو، ہر فرض نماز کے بعد اللہ دعا کو جو ہے وہ ضرور ختم کرتے ہیں۔ کیا فرمائے؟ ختم قرآن ہو دعا کرو، ختم قرآن پر اللہ دعا کو جو ہے وہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ یہی اللہ کی انعامات، اللہ کے احسانات۔ اس لیے اللہ سے جو ہے رحمت کی امید رکھنی چاہیے، امید غالب ہو اور خوف و ڈر جو ہے وہ مغلوب ہو۔ اللہ کی رحمت، ہمارے گناہ تھوڑے ہیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ گناہ کو تھوڑی دیکھتے ہیں کہ 20 کھرب گناہ نہیں ہے کیسے معاف کروں، نہیں، اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے۔ یہاں سے بندہ کرتا ہے توبہ، اللہ کہتا ہے میرے سارے معاف کر۔ یہاں سے بندہ نے کہا ایک دفعہ استغفر اللہ میں توبہ کر، اللہ نے سارے تیرے گناہ جو ہے وہ پاک ہو گئے ہیں۔ اور کیسے پاک ہو گئے ہیں؟ اذا تاب العبد، یعنی اللہ کے رسول کی حدیث سے، اذا تاب العبد، جب بندہ کوئی توبہ کرتا ہے، یہ نہیں کہا کہ نیک بندہ، یہ نہیں کہا بڑا حاجی بندہ، یہ نہیں کہا بہت بڑا بندہ، اللہ نے کہا جو بھی بندہ تاب العبد کیا کرتا ہے؟ اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر کیا کرتے ہیں؟ انساہ اللہ الحفظ، یہ جو کرامن کاتبین نے ہمارے گناہ لکھے تھے نا، اس نے توبہ کی، اللہ ان کرامن کاتبین کو سارے گناہ بھلا دیتے ہیں۔ کس آدمی نے یہ گناہ کیے، یہ اللہ انہیں بھلا دیتے ہیں۔ جب یہاں بندہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ وجوارحہ، یہ ہمارے اعضاء یہ ہمارے گناہوں کو دیکھ رہے ہیں اور کیا بات یہ اللہ کے سامنے گواہی دیں گے کہ انہوں نے ہمیں اس طرح استعمال کیا۔ اذا تاب العبد، جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ ان اعضاء کو بھی بلا دیتے ہیں۔
کہ جسم نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، ہاتھ پیر سارے جو بھول جاتے ہیں۔ وہ معالمہ فی الارض، ظاہر گناہ ہم نے زمین پر کیا ہے، اللہ اس زمین کے اس حصے کو بھی گناہ بھلا دیتے ہیں جس حصے پر جو ہے وہ گناہ کیا تھا، لیکن شرط کیا ہے؟ ذاتا والا جب بندہ توبہ کرتا ہے۔ ہم یقیناً سب گنہگار ہیں، سب گنہگار ہیں، سب گنہگار ہیں۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ خالی کھولا ہوا ہے، اللہ سے توبہ کریں گے، یقین کے ساتھ مانگیں گے، اللہ کے دوسروں کو جو ہے معاف کر دیں گے۔ پتہ نہیں جو ہے آئندہ رمضان کس کو نصیب ہوتا ہے، کس کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے، یقیناً ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، لیکن ہمارے گناہ کم ہیں، اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے جو ہے وہ بڑی ہے۔ سبقت رحمتی غضبی، اللہ کہہ رہے میری رحمت بڑی ہے، میری ناراضگی چھوٹی ہے، میری رحمت بڑی ہے، میرا غصہ جو ہے وہ چھوٹا ہے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کا کوئی نقصان ہوا؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کا کوئی نقصان ہوا؟ کچھ بھی نہیں، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، دیر نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ ہمیں پر چلنے کی توفیق دے۔